دلی میں مہاوٹوں کے جاڑے کی یاد، انتظار حسین۔ نزلہ زکام کو ہم نے دلی کی سوغات جانا اور 2.5-3 دن تک سنبھال کر رکھا، مگر جب ارد گرد نظر ڈالی اور یاروں سے حال احوال پوچھا تو سب نزلہ زکام کی شکایت کرتے نظر آئے۔ تب ہم نے سوچا کہ ارے یہ تخصیص کے ساتھ دلی کی سوغات کہاں سے ہو گئی؟ لاہور کا دامن بھی اس سے مالا مال ہے، بلکہ شاید یوں ہے کہ دلی اور لاہور میں اب اگر کوئی قدر مشترک ہے تو بس یہی نزلہ زکام ہے۔ باقی تو دونوں شہروں میں زندگی کا نقشہ الگ الگ ہے، مگر یہ نزلہ زکام تو موسم کی دین ہے جو یہاں بھی خشک ہے ادھر بھی خشک ہے۔ دسمبر کا کڑکڑاتا جاڑا اب نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، بلکہ وہاں تو جاڑا اتنا نرم ہے کہ پریس کلب نے مہمانوں کے ساتھ ایک شام گزارنے کا اہتمام کھلے آسماں کے نیچے کیا، اور جب تھوڑی بوندیں پڑی تو وہ پریشان ہونے کے بجائے خوش ہوئے کہ شاید بوندیں ماگھ کی بارشوں کی خوشخبری لے کر آئی ہیں۔ ایک صحافی بولا کہ اب مہاوٹوں کے جاڑے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس پر ہم نے اس عزیز سے کہا کہ تم لوگ خوش قسمت ہو کہ دلی میں اب تک مہاوٹوں کا جاڑا اپنی بہار دکھاتا ہے، لاہور تو کب سے قدرت کی اس نوازش سے محروم ہے۔ یہ سن کر وہ صحافی بولا کہ یہ آپ کی خوش فہمی ہے، دلی میں مہاوٹوں کا جاڑا اب نہیں ہوتا، ہم کتنے برسوں سے اس جاڑے کے لیے ترس رہے ہیں، نہ ماگھ والی بارشیں ہوتی ہیں نہ مہاوٹوں والا جاڑا پڑتا ہے۔ تب ہم نے ٹھنڈا سانس بھرا اور کہا کہ اگر لاہور اور دلی دونوں کے یہی لیل و نہار ہیں تو آگے چل کر لوگوں کو یہ سمجھانا مشکل ہوگا کہ ایک جاڑا وہ بھی ہوا کرتا تھا جسے مہاوٹوں جاڑا کہتے تھے، بلکہ مہاوٹ کے معنی جاننے کے لیے لغت دیکھنی پڑا کرے گی، مگر لغت کچھ اور ہی کہتی ہے۔ یہ لفظ تو اپنی سنسکرت اصل میں مگھاوٹ تھا، ماگھ کی نسبت سے وجود میں آیا۔ ماگھ کے مہینے میں بارشوں کی جو یورش ہوتی تھی اور جس سے جاڑا زور پکڑ جاتا تھا، اس کی نسبت سے یہ اصطلاح وجود میں آئی، مگر عام بول چال کی چکی میں پس کر مگھاوٹ کی شکل بدل گئی، وہ مہاوٹ بن گیا۔ بیچارے برہمنوں نے کتنی کوشش کی تھی کہ سنسکرت کے لفظ ایرا غیرہ نتو خیرہ کے کانوں میں نہ پڑیں، اس سے سنسکرت کی پاکیزگی ختم ہو جائے گی۔ سنسکرت کے کتنے لفظ پھر بھی برہمنوں کو جل دے کر عام خلقت کی بول چال میں جا ملے اور کچھ سے کچھ بن گئے، مگر اس چکر میں سنسکرت زندہ زبان کے مقام سے گر کر ایک مردہ زبان بن گئی۔ تب ہی تو ہم اردو دوستوں سے کہتے ہیں کہ اردو کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا والے جو سلوک بھی کریں اس پر مت کڑھو اور مت ٹوکو۔ اول تو وہ تمہاری سنیں گے نہیں، ٹی وی اینکروں کے خلاف کتنی ہاکار ہو رہی ہے، ان کے کانوں پر جو رہیں گی۔ ارے وہ تو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہیں، بھلا کسی کی سنتے ہیں؟ اخباروں میں زبان سے جو سلوک ہوتا ہے اسے بھی گوارا کر لو۔ زندگی کا عمل اب ہمارے یہاں اسی اوبڑ کھابڑ طریقے سے چل رہا ہے۔ اردو اس اوبڑ کھابڑ عمل سے کیسے بچے گی؟ بچنے کی کوشش کرے گی تو سنسکرت بن جائے گی۔ لیجئے ہم بہک کر کدھر نکل گئے۔ ذکر دلی کا تھا اور مہاوٹوں کے جاڑے کا۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ ماغ کا مہینہ اگر دلی اور لاہور دونوں جگہ اسی طرح گزرنے لگا تو مہاوٹوں کے جاڑے بس نذیر اکبر آبادی کی شاعری ہی میں رہ جائیں گے۔ ہوش اور پھو پھو ہو کا اور تم ہو سی کی، کلے پہ کلا لگ لگ کر چلتی ہو منہ سے چکی سی، ہر دانت چنے سے دلتا ہو تب دیکھ بہاریں جاڑے کی۔ ایسا جاڑا کہ دانت سے دانت بچتا ہو اور ہر دانت چنے سے دلتا ہو اب کہاں پڑتا ہے؟ کم از کم شہروں میں ایسے جاڑے کا تصور اب نہیں کیا جا سکتا۔ اصل میں اب موسموں کا ایک بڑا دشمن بھی تو پیدا ہو گیا ہے، اس کا نام ہے ٹیکنالوجی۔ اقبال نے تو ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، مگر اب خالی دل کا معاملہ نہیں رہا، آدمی قلب و جسم سمیت خطرے میں ہے، مگر مشینوں کا طلسم دیکھو کہ یار پھر بھی اس پہ فدا ہیں، مگر وہ اب ہماری مجبوری بھی تو ہے۔
शहर दिल्ली में घोड़े का जवाल तो सन 57 ही में हो चुका था, घोड़े का भी और हाथी का भी। बग्घी ने भी बस फिर थोड़े ही दिनों बाहर दिखाई, वो भी अपने घोड़ों समेत गायब हो गई। बग्घी भी गई, फिटन भी गई, ले दे के तांगा रह गया था। अब वो भी इस नगर में कहाँ नजर आता है। दिल्ली की शाहराहों की सूरत अब यह है कि आधी सड़क पर सवारियां रवा दवा हैं, आधी पर कनात तनी हुई है। खुदाई हो रही है और जमीन दोज रेल गाड़ी के लिए पटरियां बिछाई जा रही हैं। उमड़ते हुए ट्रैफिक का हल यही सोचा गया है। दिल्ली वाले अब कितना सफर जमीन दोज रेल गाड़ी से करते हैं। अगले 1-1.5 बरस में लगता है कि सारी दिल्ली में जमीन दोज रेल गाड़ी का जाल बिछा हुआ होगा और ट्रैफिक जितना सड़कों पर रवां है, इससे बढ़कर जमीन की तहों में रवां होगा। दिल्ली की कितनी सवारियां अब सिर्फ तज़किरों में बाकी रह गई हैं, कितनी सवारियां अब इस नए मशीनी इनकलाब की रौ में बह जाएंगी। लीजिए, हम ट्रैफिक में फंस गए। ये बता ही नहीं रहे कि दिल्ली क्या लेने गए थे। अरे साहेब, वहाँ गालिब इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतिमाम एक सेमिनार मुनक्किद हो रहा था। बर्रे सगीर में अगले पिछले ज़मानों में जो इस्लाही तहरीकें चली, उनकी छान फटक हो रही थी। ये गालिब इंस्टीट्यूट क्या शय है और इस मुबाहिसे में क्या क्या बातें हुई, इस बात को अगले कालम के लिए उठाए रखते हैं।